ترکی ایک ایسا ملک جہاں بچوں کو نماز اور قرآن سکھانے کا انداز ہی مختلف ہے۔ ترکی میں بچوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بچہ بھی فجر کی نماز 40 دن تک باجماعت پڑھے گا اسے ایک خوبصورت اور قیمتی بائی سائیکل تحفے کے طور پر دی جائے گی۔ بچے جوگ در جوگ فجر کی نماز کی پابندی پورے 40 دن تک کرتے ہیں، اور جب انہیں انعام ملتا ہے تو پورے شہر میں جلوس نکالتے ہیں اور خوشی کے مارے پورے شہر کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ 40 دن تک ان میں سے ہر ایک بچہ نمازی بننا سیکھتا ہے، اور 41ویں دن وہ نماز کی دعوت دینے والا بن چکا ہوتا ہے۔ جب ترکی میں گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو مسجدوں میں قرآن حفظ کرانے کے سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں، جنہیں حفظ القرآن سمر کیمپ کہا جاتا ہے۔ ان سمر کیمپس میں بچوں کو اتنا قرآن ضرور یاد کرا دیا جاتا ہے جن میں بنیادی صورتیں اور دعائیں شامل ہوتی ہیں، تاکہ پوری زندگی کچھ نہیں تو کم از کم نماز ہی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور عمر بھر کے واسطے ان کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جائیں۔ سمر کیمپس میں انہیں مسجد کی بہترین سہولت بھی دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کرے گا اسے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ بچے خوشی خوشی قرآن حفظ کرتے ہیں اور کامیاب بچوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ ترکی میں بچوں کی عربک ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کے لیے اور عربی زبان سے محبت دلانے کے لیے جگہ جگہ خطاطی کا فن سکھانے کے ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ وہاں بچوں کو ہاتھ اور کمپیوٹر کی مدد سے عربک کیلی گرافی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹس کی تربیت کے کیمپ لگائے جاتے ہیں، جہاں بچوں کو دوسروں کی خدمت کیسے کی جائے یہ سکھایا جاتا ہے، کیسے وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دوڑ لگا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فٹ بال گراؤنڈ ہوتے ہیں جہاں وردی میں کھیلنا ضروری ہوتا ہے۔ کھیل کھیل میں ان کی فزیکل فٹنس بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہر گراؤنڈ میں جوس اور پانی کی مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں تاکہ کسی بچے کی انرجی کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ بچے سوئمنگ کے شوقین ہوتے ہیں، انہیں بہت ہی کم فیس میں سوئمنگ سیکھنے پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ ترکی جغرافی اعتبار سے تو ویسے مغربی ممالک کے دہانے پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے بچوں کو مغربی کلچر سکھانے کے بجائے نت نئے انداز سے اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اس زمانے میں ایک زندہ مثال ہے۔ ہمیں تو ہر وقت یہ پریشانی ستائی رہتی ہے کہ بچے اپنے سارا وقت موبائل اور کمپیوٹر کے آگے ضائع کرتے ہیں۔ اگر اسی کمپیوٹر کی مدد سے اسلامی تعلیمات کا اہتمام کیا جائے تو ہم بھی دنیا بھر میں ایک مثال بن سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ترکی وہ ملک تھا کہ جہاں مصطفیٰ کمال اتاترک کے دور میں اتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا جبر ہوتا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر لوگ ایکشن میں آ جاتے۔ اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے۔ اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے شراب خانے نظر آنے والی جگہوں میں بھی دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 بجے سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاسیں لگتی، ٹرینوں میں کیبن بک کروائے جاتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا ٹکٹ لیا جاتا اور دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھا جاتا۔ کھیت کھلیان جہاں گھنی فصلیں ہوں، ان کے بیچ میں قرآن کی درسگاہیں جمتی، دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان ظالموں کے جبر سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں جا جا کر قرآن کا درس دیتے۔ ترکی کیا ملک تھا اور یہ کیا ہو گیا۔